بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین ہم سب کی ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ گزشتہ متعدد خطبات جمعۃ المبارک میں کمالات سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پر گفتگو کی گئی، اور اس ضمن میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ کی نسبت کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو ایسے کمالات عطا فرمائے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہ آئے۔ وہ فضیلتیں، عظمتیں اور رعنائیاں، پناہیاں کسی اور کو حاصل نہ ہو سکیں جو آپ کی وجہ سے، آپ کی نسبت کی برکت سے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت مسلمہ، امت محمدیہ کو عطا فرمائے۔ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والسلام۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں 4 یا 5 مزید اس امت کے فضائل بیان کروں گا، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ اوصاف بیان کیے جائیں گے، وہ فضائل بیان کیے جائیں گے جو آپ کی امت کو اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ دنیا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو جو فضائل ملے، ان میں ایک وہ فضیلت ہے جس کا تذکرہ اس حدیث پاک میں موجود ہے جس کو جناب سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، کہ ایک دن اللہ رب العالمین نے یہ ساری روئے زمین سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت دیکھیے، یہ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، یہ ساری روئے زمین اللہ نے اکٹھی کر کے سمیٹ کر جمع کر کے میرے سامنے رکھ دی۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، اور میں نے اس زمین کے جتنے مشرقی علاقے تھے وہ بھی دیکھے، جتنے مغربی علاقے تھے وہ بھی دیکھے۔ سبحان اللہ۔ دکھانے والا کون ہے؟ یہ تو روئے زمین کی بات ہو رہی ہے۔ وہ دکھانے پر آ جائے تو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پہ لے جاتا ہے، آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا پہ لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا
سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والنجم إذا هوى ما زل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ دکھانے پہ آیا تو نبی کریم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بیت اللہ سے اٹھا کر بیت المقدس میں لے گیا، وہاں سے کعبہ قوسین کی منزل پہ لے گیا، اس سے بھی آگے فأدنا، اس سے بھی آگے اللہ رب العالمین لے گیا تو فرمایا فرأیت مشارقها ومغاربها. آپ فرماتے ہیں جب میں نے اعلان کیا کہ معراج بیت المقدس دیکھ کر آیا، آسمانوں کی سیر کر کے آیا، تو سرداران قریش سے جو توقع تھی وہ سامنے آئی، مذاق اڑانے لگے کہ ایک رات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیت المقدس میں چلا گیا، وہاں سے واپس بھی پلٹ آیا. کون اس بات کو مانتا دشمنوں میں سے؟ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے میری سچائی کو جانچنے کے لیے مجمع اکٹھا کیا اور مجھ سے پوچھا، بیت المقدس کی اوصاف پوچھنے شروع کر دیے، نشانیاں پوچھنا شروع کر دی، دروازے کتنے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت تشویش آئی کہ انسان جب جاتا ہے تو وہ تو ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا. جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا تشویش میرے ذہن میں آئی، لیکن اگلے لمحے میں نے کیا دیکھا کہ اللہ نے بیت المقدس کو لا کر میری آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا. وہ پوچھ رہے میں جواب دے رہا. آپ فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے ساری زمین میرے لیے اکٹھی کر دی.